قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی بھی تقریب ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور فکر رضا کا حقیقی نور ہمیں نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کتاب رحمت قرآن مجید نے فوز و فلاح اور کامیابی کا مکمل نصاب بیان کیا۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آخر پر ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز کامیابی کے لیے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب کیا؟ کامیاب وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں میرے رسول کا دامن ہوگا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے، کائنات کی ہر شے اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچی کلی میں رہتا ہے، سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، وہ بادشاہوں سے بھی افضل ہے۔ جس شخص کا ایمان سلامت۔ ایمان کیا ہے؟ سادہ سی تعریف اہل علم نے کی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا اقرار کرنا اور دل میں اس کی تصدیق، اس کا تیقن ہے، تو یہ ایمان ہے۔ ایمان پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ واصف علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہا کہ ایمان کی ہر وہ تعریف جس میں گنبد خضرا کے تصور کو بیان نہیں کیا گیا، کہا وہ ایمان کی تعریف ہی نہیں ہے۔ ایمان حضور علیہ السلام کی ذات کا نام، ایمان محبوب علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام ایمان۔ کتنا ایمان؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھوڑا حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ مقدر اس گھوڑے کے جو آقا کو پسند آ گیا، دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے رسول کو بھی پسند آ جائے۔ چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہوں، محبوب کا خدا بھی خوش ہو، بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے رک کر اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم گھوڑا بیچتے ہو؟
اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ تو اس کہا کہ ہاں جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا بیچتا ہوں۔ قیمت طے ہوگی؟ تو حضور فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام قیمت لے کر پہنچے تو وہ شخص مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور فرمایا یہ گھوڑا تھوڑی دیر قبل اتنے میں نے تم سے خریدا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ جب بات بڑھی تو لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا لگ گیا۔ تو اس شخص نے خود ہی جان چھڑانا چاہی اور کہنے لگا اچھا آپ یہ بتائیں جب دو لوگوں میں یوں اختلاف ہو جائے تو پھر صلح کی تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو حضور فرمایا کہ میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں تو نہیں کہتا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے، لہٰذا آپ گواہ پیش کر دیے۔ قبل اس سے کہ حضور فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لہٰذا تم قسم اٹھا دو، تو جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم اٹھانا کون سا بڑی بات ہے؟ ابھی یہ بات ہونا تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا ہے، اتنی ہی قیمت ہے، اور ساری بات اسی طرح جس طرح میرے حضور فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے گھوڑا حضور کے حوالے کیا، قیمت وصول کی، گھر کی طرف پلٹنے لگا، مجمع چھٹنے لگا تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا اور حضور میں خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی تھی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب سودا ہو رہا تھا تو آپ تو پاس نہیں کھڑے تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ تو سنیے جواب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو ایمان سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا تو آپ پاس نہیں کھڑے تھے، آپ نے جواب کیسے دیا؟ آپ نے گواہی کیسے ڈال دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی یہ گھوڑا کیا شے ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، محبوب تو نے کہا وہ موجود ہے، اب ہمیں اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں میں رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ ہمارے پاس یہی حوالہ ہے، اس بات کا انکار نہیں کہ حجر و شجر رب کے ہونے کا پتہ بتاتے، یہ برستی بارش، نچڑتے بادل بتاتے ہیں کہ کائنات عالم کا چلانے والا کوئی رب موجود ہے، یہ مہکتا ہوا پھول پتہ دیتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے۔ لیکن میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پتوں سے، بوٹوں سے، ذروں سے، کائنات عالم میں پھیلے ہوئے دلائل سے اس کے ہونے کا پتہ نہیں چلا، ہمیں آمینہ کے لال کی دہلیز سے پتہ چلا، اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا حوالہ ہے کہ رب موجود ہے۔ یہ حضور کی ضمانت محبوب علیہ السلام کی بات پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی تو حضور علیہ السلام کو یہ جواب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دے کر کہا لوگوں میری بات سن کر جانا۔ لوگ جمع ہو گئے، فرمایا جس پنچایت میں، جس عدالت میں، جس کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے گا اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آئے، لیکن فرمایا میرے ان امتیوں کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مبارکباد وصول کیجئے۔ فرمایا ان امتیوں کو 7 مبارکیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لے آئیں گے۔
اللہ اکبر۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی، پہلی چیز جو بنیادی اور ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا اے سائل، کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ جی جناب گزرا ہوں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قال فذاک التقوی، کہا یہی تو تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دھبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے۔ اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کیجئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافی سے پوچھو، جو حکومت کے متعینہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے، جب پیاس لگتی ہے تو شہر سے باہر جا کے دریا کنارے بیٹھ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ کہا جن کا دامن اتنا پاک ہے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کرے۔ تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنے کا نام تقوی، بلکہ خواص نے تو کہا نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جب بار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ بہت آگے پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن اس کی غفلت اور اس کا تکبر اس کو لے ڈوبتا ہے۔ تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ ایمان کے بعد فوز و فلاح کامیابی کی دوسری چیز وہ تقوی کا نور ہے، نیکی کو حاصل کرنا۔ توجہ چاہوں گا اور میں اپنا مضمون بھی مکمل کرنا ہے۔ تیسری چیز فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ جس کے تلاش کرنے کا حکم نامہ ارشاد فرمایا گیا۔ کچھ احباب نے کہا کہ وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اہل علم نے اس کا رد کیا اور کہا کہ اللہ کی ذات وسیلہ نہیں، اللہ کی ذات تو مقصود ہے۔ دیکھو وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے منزل پر انسان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ چھت پر جانا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے؟ چھت۔ جو سیڑھی کا رستہ اختیار کریں گے وہ وسیلہ ہے۔ تو اللہ کی ذات وسیلہ تو نہیں ہے، اللہ کی ذات تو منزل ہے، مقصود ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ تو کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، تو اس سے مراد اللہ کی ذات کو تلاش کرو یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے منزل حاصل کی جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو وسیلہ مان لیا تو لازم آئے گا کہ منزل کوئی اور ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ وسیلے سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیکی کا نور حاصل کرو۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ۔ یہ معقول بات ہے، شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے۔ کوئی بھی نیکی انسان جو کرتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ میرے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو نیکیاں اللہ کے قرب کا وسیلہ ہوتی ہیں، اور بلکہ نیکی کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور مقصد ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو تو وہ تو گناہ ہے۔ کام اچھا ہے لیکن مقصد لوگوں سے شہرت حاصل کرنا ہے، لوگوں میں سخی گنا جاؤں، تو یہ تو بڑا عذاب ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا شخص جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے لیکن لوگوں سے داد لینے کی خاطر اپنی واہ واہ کے چکر میں، تو کل قیامت کے دن اس کا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے گا اور کہا جائے گا جن کے لیے تو نے نیکیاں کی تھی، اچھے کام کیے تو ان سے جا کے اجر مانگ۔ کام اچھا ہے لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کا مقصد ہی اللہ کا قرب ہے۔ توجہ چاہوں گا اس بات پہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالت کفر میں کیا ہوا اچھا عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حالت کفر میں ایک بندے نے اچھا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ جیسے فرزدق شاعر کا دادا
حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا اور آ کر اس نے ایک عرض کیا کہ حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں 70 زندہ درگور ہوتی ہوئی بیٹیوں کو ان کے ظالم باپوں کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ جب کوئی ظالم باپ گڑھا کھود کے بیٹی کو دھکا دے کر دفن کرنے لگتا تو میں باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو جاتا۔ چونکہ میں شاعر تھا اور میرا دل نرم اور گداز تھا تو میں باپ اور بیٹی کی محبت بیان کرتا، باپ کا دل نرم پڑتا تو میں بیٹی اٹھا لیتا، کبھی گابن اونٹنیوں کا لالچ دے کر میں بیٹی کو چھڑا لیتا، کبھی بیٹی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا اور میں بیٹی کو باپ سے چھڑا لیتا۔ اس طرح مختلف طریقوں سے حضور میں نے 70 زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو ان کے ظالم باپوں کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے۔ یہ میں نے ایک اچھا عمل کیا ہے، لیکن کیا حالت کفر میں زمانہ جاہلیت میں ہے۔ حضور کیا میرا رب مجھے اس کا بھی کل کوئی صلہ اجر عطا کرے گا؟ حضور میں رب نے صلہ عطا تو کر دیا، تمہیں سونا محمد عطا کر دیا، تمہیں دین رسول عطا کر دیا، تمہیں اسلام کی روشنی نصیب ہوگی، اجر مل تو گیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالت کفر میں کیا ہوا اچھا عمل اللہ کے قرب کا وسیلہ ہو جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ ہدایت عطا کر دے۔ توجہ چاہوں گا جو میرا مضمون ہے اس کی طرف۔ یہ بات معقول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اچھا عمل اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتا ہے، لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں اس جگہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں۔ اگرچہ اس بات کا انکار نہیں کہ اچھا عمل، نیکی کا عمل اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتا ہے، لیکن یہاں وسیلے سے مراد اچھا عمل نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ تو سائل نے کہا حضرت جب شریعت کہتی ہے کہ عمل صالح نیکی کا جو عمل ہے وہ اللہ کے قرب کا وسیلہ بن سکتا ہے، تو پھر یہاں وسیلے سے مراد عمل صالح کیوں نہیں ہے؟ تو شیخ محقق نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا غور کرو، پیچھے رب نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے مفہوم میں نیکی شامل ہے، چونکہ بندہ متقی ہو گئی تب جب نیکی کرے گا، اچھا عمل کرے گا تو متقی ہوگا، اور اگر اچھا عمل نہیں کرتا تو متقی تو نہیں ہوگا۔ تو کہا یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے تقوی کے اندر نیکی شامل ہے، ایمان اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تو تقوی میں نیکی شامل ہے۔ تو یہاں پر بیٹا وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں۔ تو سائل نے کہا یہ بات بھی سمجھ آ گئی، پہلی بات سمجھ آئی کہ نیکی اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتی ہے، شریعت کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہاں پر وسیلے سے مراد نیکی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے کہا متقی بنو، تو تقوی کے اندر نیکی شامل ہے، تو پھر یہاں سے وسیلے سے کیا مراد ہے، اس پر میں توجہ چاہتا ہوں۔ تو شیخ محقق نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا بیٹا یہاں سے وسیلے سے مراد بیت مرشد کامل ہے، یہاں وسیلے سے مراد تلاش مرشد کامل ہے۔ ایمان والے ہو، تقوی والے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، ایک ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں انگلی سے پکڑ کر در حبیب تک پہنچا دے، یہاں سے مراد بیت مرشد کامل ہے۔ اچھا جب یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس مفہوم پر ہمیں ناراض دکھائی دیتے ہیں، تو میں صرف اس پر توجہ چاہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ انسان کی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کا کوئی صاحب عقل، کوئی صاحب فہم انکار نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ کوئی شخص تلاش کرے جو اس کو انگلی سے پکڑ کر در حبیب تک پہنچا دے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ پہلے میں ایک مثال قرآن مجید کی دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھا کہ وہ لکھا ہوا مصحف قرآن مجید کو زمین پر اتار دیتا اور لوگوں کو کہتا کہ لوگوں یہ میرا کلام ہے، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں، تم اس کو پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، کل قیامت کے دن تمہارا اس کتاب کے مطابق حساب کر دیا جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انسان کو پیدا کیا, وہ جانتا تھا اس کے اندر کبھی بھی جذبہ ایمانی پروان نہیں چڑھے گا جب تک یہ سونے محمد کو دیکھ نہیں لے گا, جب تک یہ عملی شکل نہیں دیکھ لے گا تب تک اس کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایک اور بات بھی ہے, قرآن مجید نے کہا زندگی سچ کے ساتھ گزارو. تو کوئی شخص کلیم کر سکتا تھا کہ 100% سچ کے ساتھ زندگی گزر ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ اکبر. کوئی آ کے دعویٰ تو کرے 63 سال کی سونے محمد کی زندگی دیکھ لے, کوئی ایک لمحہ بھی جھوٹ کا, فریب کا, دھوکے کا تمہیں نظر نہیں آئے گا. پوری زندگی پہلے دن سے لے کر آخری سانس تک آقا کریم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا روشن مینار. تو یہ انسان کی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ انسان انسانوں سے ہی سیکھتے ہیں. تو اس بات پر ہمیں توجہ کرنا ہوگی, اور یہ ایک بنیادی مفہوم ہے, بنیادی ضرورت ہے انسان کی. ہمارے ایک دوست ہیں تو مجھے بڑی پرانی بات یاد آ گئی. وہ درزیوں کا کام کرتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ ان کو ماسٹر صاحب کہتے ہیں, 30-40 لڑکے ان کے نیچے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ صغیر بھائی آپ نے کام کتنی دیر میں سیکھا؟ تو کہتے ہیں مجھے 6 سال لگ گئے. میں کہا 6 سال لگ گئے؟ تو کہتے کہ میں جب گیا تھا تو 4-6 ماہ تو کبھی بٹن لینے بھیج دیتے تھے, کبھی کاچ لینے بھیج دیتے تھے, کبھی میں استاد کے بچوں کو چھوڑ کے آتا تھا, کبھی کھانا لے کر آتا تھا, پھر مجھے سوئی پکڑنا سکھائی, پھر ایسے ایسے چلتے چلتے پھر کینچی, پھر اس طرح میں 6 سال مجھے لگ گئے. تو میں نے کہا یار کیسی عجیب بات ہے, بندے نے درزیوں کا کام بھی سیکھنا ہو 6 سال تک کسی کو استاد ماننا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ کام سمجھ میں آتا ہے. کیسی عجیب بات ہے, بندے نے مدینے تک کا سفر کرنا ہو, اس کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو اس پہ ذرا غور کریں کہ انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں فیصل آباد میں نیا جمعہ پڑھانا شروع کیا, تو مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی. تو ایک دن میں جمعہ پڑھایا اسی موضوع سے, تو ایک نوجوان میرے پاس بات میں آ کر بیٹھا, تو کہنے لگا کہ میں 4-6 ماہ سے یہاں پر جمعہ پڑھ رہا تھا اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن آج جو آپ نے موضوع بیان کیا تو میں اس موضوع سے اختلاف کرتا ہوں, اور دوران خطبہ ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد یہاں پر میں جمعہ نہیں پڑھوں گا. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جہاں سے اتنا کچھ سیکھا ہے, جاتے ہوئے میں ذرا شکریہ ادا کر دوں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, اور آئندہ میں یہاں پر نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا جاتے ہوئے کو روک تو کوئی نہیں سکتا, لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آخر وہ کون سی وجہ بنی کہ آپ جو ہے وہ آج کے بعد یہاں نہیں آئیں گے. تو کہنے لگے جو آپ کہتے ہیں ایک مرشد ہوتا ہے, ایک بیعت ہوتی ہے, ضرورت ہوتا ہے, اس طرح تو میری سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آتے. تو میں نے کہا آپ یہ چھوڑیے میں کیا کہتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے دین سیدھا سیدھا صاف بالکل واضح بات ہے, ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث, بس اس کے علاوہ میں کسی تیسرے شخص کو نہیں مانتا. بس دین مکمل ہو گیا, ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث, بس اس کے آگے کسی کی کوئی گنجائش نہیں, اور میں کسی تیسرے شخص کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے, ایک تیسرا شخص ہے جس کو آپ مانتے ہیں, اور اتنا مانتے ہیں کہ میرے سے بھی زیادہ مانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں مانتا, بالکل واضح ہے, صرف ایک قرآن اور ایک حدیث, اس کے علاوہ تیسری کسی شے کی گنجائش نہیں. تو میں نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں اور آپ مانیں گے کہ میں مانتا ہوں. تو کہتا ہے بتائیے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. میں کہا تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بتاتا ہے ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث, اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وہ تیسرا تلاش کرو جو تمہیں بتائے ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. تو ایک دم اس کو بات سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا کہ چلو اب بات سمجھ لگتا ہے آپ کو آ گئی ہے, تو ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون خوش قسمت ہے جس کو آپ اتنا مانتے ہیں کہ 14 صدیوں میں کسی کو بھی نہیں مانتے اس کے کہنے پر. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے فتنے ہیں نا, کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ
ایسی تلوار چلاتا ہے بے ادبی کی، 14 صدیوں میں کسی کو بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے مجھے مان کے کوئی بھی نہیں آئے. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو میں کہتا ہوں صاحب 14 صدیوں میں تم کسی کو نہیں مانتے اور تجھے مان کے کہیں آئی کوئی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. یہ اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا کہ ایک شخص سوشل میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ سب غلط ہیں اور ایک بندہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور کہتا ہے ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. یہ کس نے بتایا صاحب؟ تو اتنا ستم نہ کیجیے اپنے اوپر. تو میں نے اس کو کہا بیٹا فرق صرف اتنا ہے، آپ 14 صدیوں میں کسی کو نہیں مانتے اور ایک کے کہنے پہ سب کا رد کرتے ہیں، اور میں 14 صدیوں میں جس نے کہا ایک ہوتا ہے قرآن ایک ہوتی ہے حدیث میں سب کو سلام کرتا ہوں. سب سے پہلے اس امت کو جناب ابو بکر نے بتایا لوگوں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. یہ تیسرے کی صف یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس تیسری صف سے پھر بریلی کے تاجدار نے بتایا لوگوں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. اور یہ امام احمد رضا خان فاضل. اور ہمیں ناز ہے ہم جس صف میں کھڑے ہیں وہاں داتا گنج بخش علی حجویری بھی کھڑے ہیں جنہوں نے آ کے بتایا لوگوں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہیں جہاں امام احمد رضا کو کوڑے کھانا پڑتے ہیں. کوڑے کھانے کے بعد بھی میرے امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لوگوں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ اس صف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کھڑے ہیں جنہوں نے بتایا لوگوں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. تو تیسری چیز واقعی کوئی نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بتاتا ہے لوگوں ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک کے کہنے پہ ساری صدیوں کی جو ہے وہ شخصیات کا انکار کر دیا جائے. تو ایسے نہیں ہوتا. ایک قرآن ہی ہے ایک حدیث، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کر آتا اور نہ ہی معاذ اللہ آپ نے کسی کو ڈائریکٹ بتایا کہ ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. یہ سلسلہ وار ایک طریقہ تدریس ہے. قرآن نے کہا وہ تیسرا تلاش کرو جو تمہیں دائیں بائیں میں بھٹکنے نہ دے اور تمہیں بتائے ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. قرآن نے کہا وہ تیسرا تلاش کرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہ شخص تلاش کرو. یہ تو میری اور میری ضرورت ہے اللہ. اور میں یہ کہتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے میں کسی تیسرے کو نہیں مانتا، وہ کسی کو مان کر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. یہ کیسی عجیب بات ہے اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. میں نے یہ درس دیا تو ایک صاحب مجھے انہوں نے بعد میں پکڑ کر بٹھا لیا اور کہنے لگے میں مزید کنفیوز ہو گیا، مجھے پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں بس قرآن اور حدیث یہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں. میں کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ ہے، لیکن میرا سوال ہے. میں کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں. میں کہا کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں MSc کیمسٹری. میں کہا لو بات اور آسان ہوگی. میں کہا میرا سوال ہے کیمسٹری کا علم سارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے بالکل لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر سب کچھ کتابوں میں موجود ہے آپ طلباء کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آ کے اکیڈمی میں بیٹھ کے استاد کے پاس پڑھو؟ جب سب کچھ لکھا ہے گوگل کے اوپر موجود ہے تو یار کیمسٹری پڑھنے کے لیے بھی کسی تیسرے شخص کو ماننا پڑ رہا ہے جبکہ سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کسی کو بھی ماننا نہ پڑے. تو کیسی عجیب بات ہے. تو کسی تیسرے شخص کو مان کر ہی تو فیصلہ ہوگا. تو یہ کوئی کہ مجھے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل میں کہتا ہوں جو کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا وہ بھی کسی کو مان کر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تیسرا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ سوال نہیں تھا. بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پیر کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. دیکھو نام آپ کوئی بھی رکھ رہے، میں نے اس نوجوان کو بھی کہا تھا، میں کہا بیٹا نام کا فرق ہے. میں نے کہا نا جب آپ کس کو سنتے ہیں جس نے اتنی پکی بات پڑھا دی آپ کو، تو کہنے لگا وہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہے میں ان کو سنتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ایک ایسی عجیب بات ہے، صرف نام کا فرق ہے. جو سادہ شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں فلاں اسلامک اسکالر کو سنتا ہوں. لفظوں کا فرق ہے صاحب. کوئی کہتا ہے میں اسلامک سینٹر میں جاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں درگاہ پہ جا رہا ہوں، اس پہ فتویٰ لگ رہا ہے، اس کو سارے مانے. یہ کیسی عجیب بات ہے. وہ انگریزی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ ہے. کوئی کہتا ہے میں پیر خانے جا رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک شخص کہتا ہے میں سالانہ عرس پہ جا رہا ہوں، اس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں آپ. تیسرا کہتا ہے ہم سالانہ جلسے پہ جا رہے ہیں، اس پہ فتوی نہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو بات یہ ہے کہ تیسرے کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ بحث نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تیسرا ہو یا کہ نہ ہو. بحث اس بات پر ہونی چاہیے
وہ وسیلہ کتنا مضبوط ہو جو انگلی سے پکڑے در حبیب تک پہنچا دے. بحث تو اس پہ ہونی چاہیے، وہ ہو کیسا. سوال یہ ہے وہ تیسرا ہو کیسا، اس پہ بحث ہونی چاہیے. اس کا ضابطہ قرآن حدیث سے لائیے کہ وہ ہو کیسا کہ جو ایک نگاہ کرے دل کا تعلق عرش کے رحمان سے جوڑ دے. اس تیسرے کی تلاش ہے صاحب، اور ساری زندگی تلاش ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور وسیلہ تلاش کرو اس کی راہ میں. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت ضابطہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا. میں چاہوں گا آج کی اس نشست سے آپ یہ 4 باتیں میرے امام کی اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے اور تلاش شروع کیجئے. لیکن یہ ضابطہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں. اس ضابطے کے مطابق ہوگا تو مانوں گا، اور اگر اس ضابطے کے مطابق نہیں تو پھر میں تسلیم نہیں کروں گا. ضابطہ کیا ہے؟ میرے امام فرماتے سب سے پہلی بات کہ جس شخص کو فالو کیا جائے، جس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرب کی منزل کا سفر شروع کیا جائے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے تمام عقائد و نظریات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے 100% عین مطابق ہوں. کیوں؟ اگر اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں تو جس کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ کسی کو کیا منزل تک پہنچائے گا. تو چونکہ اعمال کا دار و مدار حسن عقائد پر ہے، عمل قبول ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک ہوا تو عقائد و نظریات اس کے ٹھیک ہوں. دوسری بات میرے امام نے فرمائی، آپ فرماتے اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، فاسق مولن نہ ہو. یہ نہیں کہا اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، چونکہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر رستہ اختیار کر رہے ہیں، اور اگر وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہوگا تو کسی کے بھٹکنے کے چانسز اور بڑھ جائیں گے. فرمایا اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، فاسق مولن نہ ہو. تیسری بات فرمایا اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقطاع کے در حبیب تک پہنچتا ہو. درمیان میں مطلب کیا کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ منزل کا سفر کس سے سیکھا ہے. وہ بتائے میرا فلاں استاد، ان کے فلاں استاد، ان کے فلاں استاد، ان کے فلاں استاد. چونکہ جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے سفر شروع کرنا ہے. واصف صاحب نے کہا تھا تحقیق کے بعد، تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے. تحقیق جب تک آپ کر رہے ہیں 100% قرآن و حدیث کے مطابق کریں، لیکن جب تسلیم کر لیا پھر اس کے بعد سفر کرنا. چونکہ اب تسلیم کر لیا تو میرے امام فرماتے ہیں کہ اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقطاع کے در حبیب تک پہنچتا ہو. آج کہا جاتا ہے پیر کے پیچھے نہیں چلنا، مرشد کے پیچھے نہیں چلنا، ہادی، رہنما، لفظ جو مرضی رکھ لیں. میں کہتا ہوں ذرا ضابطہ تو دیکھو. صرف پیر نہیں چیک کیا جا رہا، جو ضابطہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہے. کہا 14 صدیوں میں سارے دیکھو جو ادھر تک بات پہنچتی ہے درمیان میں کہیں انخلا تو نہیں ہے، انقطاع تو نہیں ہے. دیکھو یہ روشنی ہے، آپ کے پاس بلب جل رہا ہے، اس کا اس ہیڈ کوارٹر سے تعلق ہے جہاں سے یہ روشنی کا چراغ بجلی کا آ رہا ہے. رستے سے کہیں سے انقطاع ہوا تو یہ فیوز ہو جائے گا، بجھ جائے گا. اللہ اکبر. کہا جس کے پیچھے تم چل رہے ہو یہ دیکھنا کیا اس کا پیچھے بھی رابطہ ہے یا کہ نہیں. اللہ اکبر. چوتھی چیز فرمائی، اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بات بڑھے گی، آگے چلوں مکمل کروں گا. چوتھی چیز فرمائی، اتنا معتبر عالم ہو کہ عربی کتب پڑھ کر قرآن اور حدیث سمجھ کر پاس بیٹھنے والوں کو سکھانے کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہو. مجھے بتاؤ ان 4 خوبیوں والا ملے تو دل نہیں کرتا اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ضرورت ہے کہ نہیں، سوال یہ وہ ہونا کیسا چاہیے. اس پر بحث کریں، اس پہ تحقیق کریں، اس پر گفتگو کریں. یہ نہیں کہ اپنی دکانداری چمکانے کی خاطر پچھلا فلسفہ جو ہے وہ آپ رد کر دیں اور اپنے آپ کو اتنا منوا لیں کہ آپ کے علاوہ کسی کو دیکھا نہ جائے. میں کسی برانڈ کی برانڈنگ نہیں کر رہا، مارکیٹنگ نہیں کر رہا، میں وہ کیمیکل فارمولا دے رہا ہوں، یہ میں آپ کے ہاتھ پہ پکڑا رہا ہوں کہ ہونا کیسا چاہیے. یہ ضابطہ سیکھ کر چلیں اور ساری زندگی پرکھیں، ساری زندگی سفر کریں. کوئی نہیں ملا کوئی بات نہیں، کل جب مالک کی دہلیز تک پہنچیں گے عرض کریں گے مالک ساری زندگی تیرے قرب کی تلاش میں ہی رہا. اللہ اکبر. معتبر عالم ہی اللہ کا ولی ہوگا.
اتنا معتبر. ذرا قید دیکھیں عربی کتب کی لگائی, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ پڑھے گا تو اس کو پتا ہوگا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, حدیث میں رسول اللہ نے کیا فرمایا. تو یہ پاس بیٹھنے والوں کو صاف ستھرا پاکیزہ دین دے گا. تو یہ فرمایا گیا کہ یہ ضابطہ سیکھ لو. اللہ اکبر. بات مکمل کروں, مرشد مل گیا, ہادی مل گیا, راہبر مل گیا, رہنما مل گیا, آپ نام کوئی بھی رکھ لیں, شیخ الحدیث صاحب کہہ لیں, مفتی صاحب کہہ لیں, علامہ صاحب کہہ لیں, ڈاکٹر صاحب کہہ لیں, اسلامک سے اسکالر کہہ لیں, نام رکھ لیں, کوئی نام سے فرق نہیں پڑتا. پیر صاحب کہہ لیں, بابا جی کہہ لیں, صوفی صاحب کہہ لیں, درویش کہہ لیں, نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی. جو جس طرح کا بھی ہے اس کو ضرورت ہے. اور میں نے کہا جو کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا وہ کسی کو مان کر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. تو یہ ایک ایسی عجیب بات ہے جو کام خود انسان کرے, باقیوں کو تلوار لے کر مشرک کہہ دے, خنجر پکڑے اور کہے سب بے ادب ہیں, سب گستاخ ہیں, سب جو ہے وہ مشرک ہو گئے ہیں. کسی ایک کو اتنا نہ مانو کہ درمیان میں تمہیں داتا صاحب بھی نظر نہ آئے, درمیان میں آپ کو خواجہ صاحب کی بھی خدمت نظر نہ آئے. وہ لاکھوں اولیاء اللہ جن کی وجہ سے آج نسلیں جو ایمان کا چراغا اپنے سینوں میں رکھتی ہیں, اتنا نہ مانیے. ہوش کے ساتھ عقل اور فہم کو بھی ساتھ میں شامل کر لیجئے. اچھا ایسا شخص مل گیا, میں نام نہیں کوئی لیتا نا, وہ پیر صاحب ملے, مرشد ملے, اسلامک اسکالر ملا, حضرت صاحب ملے, شیخ الحدیث صاحب ملے, مفتی صاحب ملے, نام کوئی بھی رکھ لیجئے, میں نام کی بات ہی نہیں کر رہا. ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی گفتگو, جس کے کردار, جس کے نظریات, جس کی صحبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب دے. اچھا ایسا شخص مل گیا, ہم کامیاب ہو گئے. ہم تو سمجھے نا میں نے فلاں نسبت اختیار کر لی ہے, فلاں شخص کا بیعت ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, پیر صاحب مل گئے, منزل مل گئی. قرآن نے آیت نہیں ختم کی, کہا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ, اس کی راہ میں مجاہدہ بھی کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایمان, تقوی, ایسا شخص جو قرآن اور حدیث کے مطابق تمہیں رہنمائی دے, اور پھر مجاہدہ کرو, تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں سند دیتے ہیں, اب تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ضابطہ ہے, یہ سفر ہے, اس کو کرنا ہے, اور اس سفر کے لیے کوشش کریں گے تو پھر منزل کی طرف رستے بنتے چلے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.